الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ یوسف کی آیت 103 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی سرگزشت اس سورہ میں پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ قرآن مجید نے آخر میں یہ فرمایا کہ یہ سرگزشت غیب کی خبروں میں سے ہے، اسے ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں۔ یعنی یہ سرگزشت ایک سرگزشت کی حیثیت سے کسی تاریخی ماخذ سے اخذ نہیں کی گئی، بلکہ اللہ نے اس کو وحی کیا، اللہ نے اپنے علم سے اس کو نازل کیا۔ اور جس طرح یہ واقعہ کئی صدی پہلے پیش آیا تھا، بے کم و کاست بیان فرما دیا۔ اس کے بعد اب ارشاد ہوا ہے کہ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اس کے باوجود ان لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم خواہ کتنا ہی چاہو وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی ان کے سامنے ہم نے انفس کی نشانیاں پیش کیں، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ آفاق کا استدلال پیش کیا، انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ یہ تاریخ ان کے سامنے رکھتی ہے، اور اب ایک ایسی سرگزشت سنا دی ہے جس کے حرف حرف میں ان کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اور یہ دلیل بھی ہے کہ ان کے اندر پیدا ہونے والا ایک شخص جس کا کوئی علمی پس منظر نہیں ہے، جس نے کسی کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا، جس کے ہاں اس علم کا، اس فکر کا، اس اسلوب بیان کا ظہور صحیح و خطا کے کسی ارتقائی عمل کے نتیجے میں نہیں ہوا، وہ یہ داستان ان کو سنا رہا ہے۔ اس کے باوجود یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یعنی اس کے باوجود ایمان لانے والے نہیں کہ اس وقت تم ایک ایسی سرگزشت انہیں سنا رہے ہو جو بجائے خود اس بات کا ثبوت ہے کہ تم خدا کے پیغمبر ہو۔ یعنی خدا کے پیغمبر کی حیثیت سے اگر یہ تمہیں جاننا چاہیں، پہچاننا چاہیں، تو 10 پہلوؤں سے استدلال کیا گیا ہے۔ ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے کہ یہ کلام تمہاری زبان پہ آیا ہے تو یہ آسمان سے آیا ہے، یہ کوئی زمینی چیز نہیں ہے، یہ کسی پہلو سے بھی کسی بشر کا قول نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ نہیں مانیں گے۔ اور جب کوئی فرد یا کوئی جماعت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس کو نہیں ماننا، تو پھر دلائل بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس کے باوجود ایمان لانے والے نہیں کہ اس وقت تم ایک ایسی سرگزشت انہیں سنا رہے ہو جو بجائے خود اس بات کا ثبوت ہے کہ تم خدا کے پیغمبر ہو، اس لیے کہ تمہارے لیے یہ غیب کی ایک خبر ہے۔ یعنی یہاں کسی کے علم میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ قرآن مجید نے وضاحت کی ہے کہ بنی اسماعیل صدیوں سے بنی اسرائیل کے علم سے، بنی اسرائیل کی تاریخ سے کم و بیش بے تعلق ہو چکے تھے۔ موٹی موٹی چیزیں، چند نام ضرور ان کے علم میں تھے، حضرت مسیح سے، اسی طرح یوسف علیہ السلام سے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سب سے واقف تھے، لیکن یہ چیزیں ان کے لیے بس نام ہی رہ گئے تھے۔ ان کے واقعات کیا ہیں، یہ کس طرح پیش آئے، کن مراحل سے یہ سب لوگ گزرے، خود بنی اسرائیل کے ہاں پیغمبروں کی کیا روایت قائم ہوئی، اس میں جو کتابیں اتاری گئیں ان میں کیا علم ہے، یہ تاریخ مختلف مراحل سے کس طرح گزری، بڑی حد تک یہ لوگ اس سے ناواقف ہو چکے ہوئے تھے۔ تمہارے لیے یہ غیب کی ایک خبر ہے،
تم اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، لیکن تم نے اس صحت کے ساتھ اسے سنایا ہے کہ لوگوں میں انصاف ہو تو اس سے وہ بائبل کے بیانات کی تصحیح کر سکتے ہیں۔ یعنی جب کوئی سرگزشت سامنے آتی ہے اور اس سے پہلے اگر وہی چیز غلط طریقے سے بیان ہوتی رہی ہو تو ایک انصاف پسند آدمی دونوں کا تقابل کر کے بہت کچھ فیصلہ کر لیتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہو سکتی ہے، کیا چیز غلط ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں پہلو غور و فکر کے لیے بہت کچھ مہمیز ہو سکتے تھے، لیکن قریش اس بات کو سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطبین ہیں، قرآن کے اولین مخاطبین ہیں، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ سورہ کے مخاطب وہی ہیں۔ چنانچہ دیکھیے کہ جیسے ہی سرگزشت ختم ہوئی ہے تو ان کے ساتھ بات شروع ہو گئی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انہی کو سنائی گئی تھی، یہ آئینہ انہیں ہی دکھایا گیا تھا، اس میں انہی کا مستقبل ہے جس کو یہ خود دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اس سے عبرت حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ انبیاء علیہم السلام ماضی کے بارے میں وہ اخبار دیتے ہیں جو کسی شخص کے علم میں نہیں آ سکتی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی دلیل نبوت ہوتی ہیں۔ مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی کرتے ہیں تاکہ جب وقت آئے تو ان کے ماننے والوں کے ایمان میں اضافہ ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں جو روایتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ بعض قرآن میں ہیں، وہ بھی حرف بحرف پوری ہوئی ہیں، اور جو روایتوں میں تھیں وہ بھی بڑی حد تک پوری ہو گئی ہیں۔ بعض کا معاملہ ابھی معلق ہے، وہ ظاہر ہے کہ وقت آئے گا تو پوری ہو جائیں گی اگر ان کی نسبت رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحیح ہے۔ یہ سرگزشت بھی دونوں پہلوؤں سے ہے، یعنی ماضی کا قصہ ہے اور وہ اس پہلو سے غور کا سامان فراہم کرتا ہے کہ تمہارے اندر پیدا ہونے والا ایک شخص جس کا کوئی علمی پس منظر نہیں ہے، وہ تمہیں کس صحت کے ساتھ یہ سرگزشت سنا رہا ہے، اور مستقبل کے لحاظ سے بھی ہے کہ اس میں جو پیشین گوئی کی جا رہی ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے پوری ہونی ہے۔ یعنی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور ان کے بھائیوں کے ساتھ ہوا، وہی تاریخ یہاں ایک دوسرے پہلو سے دہرائی جا رہی ہے، اسی لیے یہ ساری سرگزشت سنائی گئی ہے۔ تو اس میں ماضی بھی ہے، اس میں مستقبل بھی ہے، یعنی ماضی کی خبر بھی ہے اور مستقبل کی پیشین گوئی بھی۔ لوگوں میں انصاف ہو تو اس سے وہ بائبل کے بیانات کی تصحیح کر سکتے ہیں جن میں تاریخی غلطیاں بھی ہیں۔ بالکل واضح ہو جاتا ہے، یہاں تقابل کرنا مقصود نہیں ہے، ورنہ دونوں کو سامنے رکھ کر بتایا جا سکتا ہے کہ کس کس پہلو سے بائبل کو مرتب کرنے والوں نے غلطی کی ہے۔ یہاں میں یہ واضح کر دوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی الہامی کتاب میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ بائبل بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، یعنی جس طرح ہمارے ہاں البدایہ والنہایہ ہے یا ابن اسیر کی الکامل ہے، وہ تاریخ ہے بنیادی طور پر۔ اس تاریخی کتاب میں لوگوں نے قصے بھی بیان کیے ہیں، داستانیں بھی بیان کی ہیں، درمیان میں اس میں الہامی کتابیں بھی رکھ دی گئی ہیں۔ یعنی ایک موقع آتا ہے جس میں تورات آ جاتی ہے، پھر ایک موقع آتا ہے جس میں زبور، انجیل، اس طرح انبیاء کے صحائف آتے ہیں۔ تو یہ واقعہ جس حصے میں بیان ہوا ہے وہ کتاب پیدائش ہے، یہ کوئی الہامی چیز نہیں ہے، یہ اصل میں دنیا کی تاریخ ہے، اور خاص طور پر سیدنا ابراہیم اور ان کے بعد بنی اسرائیل کس طریقے سے ایک امت بنے، کن مراحل سے گزرے، کس طرح کنعان سے اٹھ کر آئے اور پھر آ کے انہوں نے مصر میں ایک لمبا عرصہ گزارا۔ ظاہر ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے لیے جو فضا ہموار ہوئی ہے وہ ساری تاریخ انہوں نے بیان کر دی، جن میں تاریخی غلطیاں بھی ہیں اور قصے کے بعض قیمتی اجزاء حذف بھی کر دیے گئے، یعنی وہ چیزیں کہ جو اصلاً نمایاں کرنے کی تھیں۔ یہ قصہ اگر کسی سبق کے لیے، کسی علم کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے سنایا جائے جس طرح کہ قرآن نے سنایا ہے،
تو بعض اجزاء بڑے غیر معمولی ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے درس کے دوران میں ان چیزوں کی طرف توجہ دلاؤں کہ اس میں ہمارے لیے کیا کچھ سامان ہے، علم کا، بصیرت کا، حکمت کا۔ وہ قیمتی اجزاء بھی اگر آپ کتاب پیدائش میں یہ پڑھیں تو وہاں غائب ہے، جنہیں بجا طور پر اس قصے کی جان کہا جا سکتا ہے۔ تمہاری زبان پر جو کچھ جاری ہوا ہے، یعنی پیغمبر کو خطاب کر کے کہا ہے، اس کا ایک ایک لفظ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف جیسے جلیل القدر پیغمبروں کی سیرت کے شایان شان اور عقل و فطرت کے مطابق ہے۔ تمہارے مخاطبین اگر بائبل اور تالمود کے متقابل رکھ کر اسے دیکھیں تو خود پکار اٹھیں گے کہ یقیناً یہ تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے، یہ بائبل یا تالمود کا چربہ نہیں ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے قریبی زمانے میں اور اس سے ذرا پہلے کے زمانے میں بھی جب استشراق ایک علمی تحریک کے طور پر نمایاں ہوا ہے تو مستشرقین نے یعنی اورینٹلسٹ نے یہ مقدمہ قائم کیا کہ قرآن مجید بائبل، تالمود، پرانے قصوں کا چربہ ہے۔ یہ آخری درجے کی بدذوقی ہے، ورنہ دونوں قصوں کو آمنے سامنے رکھ کر متقابل رکھ کر دیکھیے تو حیرت انگیز طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے یہ سرگزشت کس طرح سنائی ہے اور بائبل میں یہ کس طریقے سے بیان ہوئی ہے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ واقعے کی تفصیلات کے لحاظ سے اتنا فرق نہیں ہے جتنا کیا چیز بیان ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے، کیا کس طرح پیش آئی اور کس طرح پیش آنی چاہیے اس میں ہے۔ تو بڑا فطری بیان ہے قرآن کا، اور جس طریقے سے اس میں ان پیغمبروں کی سیرت نمایاں ہوتی ہے اس کا کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا بائبل کے بیانات سے۔ تو فرمایا کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اس کے باوجود ان لوگوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ تم خواہ کتنا ہی چاہو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، یہ خدمت ہے جو تم نے کی ہے، یعنی اتنا مضمون گویا مقدر ہے، یہ خدمت ہے جو تم نے کی ہے، یعنی اس قصے کو بھی اس کی صحیح صورت میں بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے بھی اس میں بہت کچھ سوچنے کا سامان ہے۔ یہ تمہارے مخاطبین اور تمہاری قوم کے لوگ بھی چاہیں تو اس خدمت پر تمہارے لیے سراپا تشکر ہوں، لیکن یہ ماننے والے نہیں ہیں، اور فرمایا کہ تم اس خدمت پر مجھ سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہے، یعنی یہ جو کچھ ہے یہ ان کے لیے علم ہے، ان کے لیے بصیرت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا اپنا کوئی مفاد ہے جس کو سامنے رکھ کر تم کھڑے ہو گئے ہو، جس طرح کہ عام طور پر دنیا میں ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں جو لوگ کسی بڑے مقصد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس میں مصلحین بھی دنیا کی تاریخ پہ ملتے ہیں، سیاسی مصلحین بھی، سماجی مصلحین بھی۔ تو ہر ایک کے پیش نظر ایک دنیوی نتیجہ ہوتا ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی کو یہاں اجر سے تعبیر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں کہنے کو تو ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے تو طب کا علم اس لیے پڑھا ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہر آدمی جانتا ہے کہ اصلی مقصود خدمت سے زیادہ اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے فوائد ہوتے ہیں۔ سیاستدان اسی طرح میدان میں آتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ ہم تو خدمت کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ اقتدار کی خواہش بھی ہے، انسان کے اندر جو تفوق کی جبلت ہے اس کو تسکین دینا بھی پیش نظر ہے۔ یہ سب باتیں اس لیے میں عرض نہیں کر رہا کہ یہ کوئی قابل مذمت چیز ہے، میں فرق واضح کر رہا ہوں اس کا۔ پیغمبر کے سامنے ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہو، یعنی جو کچھ کر رہے ہو ان کی خیرخواہی کے لیے کر رہے ہو، جو کچھ کہہ رہے ہو ان کی خیرخواہی کے لیے کہہ رہے ہو۔
یہ ساری جدوجہد ساری صحیح اس مقصد کے لیے ہے کہ تم اپنی قوم کو جہنم کی آگ سے بچا لینا چاہتے ہو۔ اس کو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح بیان کیا ہے کہ تم تو اپنا دامن چھڑا کر آگ میں جا پڑنے کے لیے بیتاب ہو، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔ پیغمبروں کے ہاں یہی وہ بے نیازی، یہی بے پرواہی، یہی استغنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی دعوت آخری درجے میں خدائی دعوت بن جاتی ہے۔ تو یہ اس کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا تَصُلْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اجر، تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہو، ان هو الا ذکر للعالمین، اجر نہیں مانگ رہے ہو کہ وہ گریز و فرار کی راہیں تلاش کریں۔ یہ کہیں کہ ان کے پیش نظر تو اپنا اقتدار ہے، یہ کوئی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ فلاں کسی مقصد کے لیے اٹھے ہیں، یہ مفادات ہوں گے، اصل میں تو کمانا مقصود ہے لیکن اس کو ہماری خدمت قرار دے رہے ہیں۔ اس طرح کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ جب نہیں ہوتا تو پھر گریز و فرار کی تو کوئی وجہ نہیں ہے، پھر سوچنا چاہیے۔ یعنی اس میں دعوت کا یہ پہلو ہے کہ مخاطبین کو سوچنا چاہیے کہ اس شخص کو آخر کیا ہے، یعنی یہ ایک بات پہنچا رہا ہے، ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے، بار بار ہمیں توجہ دلا رہا ہے، آخر کیا مسئلہ ہے اس کو، تو دیکھتے ہیں۔ یہ اگر وہ اپنے سامنے رکھیں تو پھر نیت پر حملہ کرنا، محرکات تلاش کرنا، یہ پیش نظر نہیں رہے گا، پھر غور و خوض ہوگا، پھر استدلال پر تفکر ہوگا، پھر سوچا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ اور جب انسان اس طرح کے معاملات سے اوپر اٹھ جاتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ محض خیر خواہی، محض علم کی خدمت، محض کوئی چیز جو اس شخص پر واضح ہو گئی ہے اس کو ہم تک پہنچانا مقصود ہے، تو اس کے دل میں یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ مجھے سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ یہ وہ پس منظر ہے جس میں قرآن یہ بات کہتا ہے۔ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے ہو کہ وہ گریز و فرار کی راہیں تلاش کریں، یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے دنیا والوں کے لیے۔ یعنی یہ قرآن جو ان کی زبان پر آیا ہے، جس کو یہ پیش کر رہے ہیں، یہ کسی اس طرح کے دنیوی مقصد کو سامنے رکھ کر کوئی جدوجہد کی تاریخ نہیں رقم کر رہا، یہ یاد دہانی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حقائق یاد دلائے جا رہے ہیں جو تمہاری فطرت پہ ودیت ہے اور تمہاری تاریخ بن چکے ہیں، تم ان کو فراموش کر دیتے ہو، پیغمبر آتے ہیں اور ان کو یاد دلاتے ہیں، اور یہ اب قیامت تک کے لیے آخری یاد دہانی ہے جو قرآن مجید کی صورت میں تم پر نازل کر دی گئی ہے۔ اجر کی بات یعنی یہ کہ کوئی مقصد پیش نظر ہے، یہ تو کوئی اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم پر اپنا تفوق قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنی برتری قائم کرنا چاہتے ہیں، اس کی نفی کی۔ اور جب نفی کی تو مخاطب کے پاس بھی کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے، یعنی وہ کوئی اس کے شواہد نہیں رکھتا، ایک بات کہنے کو کہہ دی، جو منہ میں آیا پھینک مارا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ تو پھر پلٹ کر یہ کہتے تھے کہ پھر کوئی نشانی دکھاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہو تو کوئی معجزہ صادر ہونا چاہیے جو ہمیں بالکل خاموش کر دے۔ ہم سوالات کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں تردد ہے۔ اس کی پھر مثالیں قرآن نے بیان کی ہیں کہ وہ کیا مانگتے تھے، جگہ جگہ بتایا ہے کیا مانگتے تھے۔ تو اب فرمایا کہ یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے دنیا والوں کے لیے۔ اس کے بعد اتنا سا مضمون مقدر ہے کہ وہ تم سے نشانی مانگتے ہیں، درا حالے کہ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ گزرتے ہیں اور ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یعنی نشانی کس بات کی مانگتے ہیں؟ پیغمبر کے معاملے میں اگر اس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ ان کا تو کوئی خاص مقصد ہے، کوئی نیت کی خرابی ہے یا اپنے کوئی مفادات پیش نظر ہیں، تو یہ حقیقت ہے کہ یہ اس کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں کہہ سکتے۔ ان کے اندر کی ایک شخصیت، چھوٹا سا گاؤں، اس میں شب و روز گزرے ہیں، ایک ایک لمحہ ان کے سامنے ہے، شخصیت سامنے ہے، پس منظر سامنے ہے، یہ خود بھی جانتے ہیں کہ یہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، یہ کوئی دور کا معاملہ نہیں ہے۔ اور نشانی تو اس قرآن میں 10 نشانیوں کی طرف توجہ دلا دی گئی ہے۔
یعنی یہ زمین کی نشانیاں، آسمان کی نشانیاں، یہ سب کیا بتا رہی ہیں؟ اگر بصیرت کی آنکھ ہو تو یہ سب اس پروردگار کے وجود پر گواہی دیتی ہیں، اور ان کا اپنا نفس اس کے سامنے حاضری پر گواہی دیتا ہے۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے وہ گزرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور ان کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، یعنی منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ نشانیاں ان کا دامن نہیں پکڑتی، وہ ان کو روک نہیں سکتی کہ وہ غور کریں اور ان سے صحیح نتائج نکالیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر خدا کو اسی طرح مانتے ہیں کہ ساتھ ہی اس کے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ یعنی نشانیاں تو توحید کی نشانیاں ہیں، خدائے واحد کی نشانیاں ہیں، لیکن وہ نشانیاں ان کو شرک سے باز نہیں رکھ پاتی۔ چنانچہ ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں، مانتے ہیں کہ زمین کا خالق ایک اللہ ہے، مانتے ہیں کہ آسمان کا خالق بھی وہی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ افآمنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تاتیہم الساعۃ بغتہ وہم لا یشعرون، کیا پھر وہ ان شریکوں پر بھروسہ کر کے، پھر کیا وہ اپنے ان شریکوں پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو گئے ہیں کہ ان پر خدا کے عذاب کی کوئی آفت آ پڑے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور وہ اس سے بالکل بے خبر ہو؟ یعنی یہ پیغمبر آ گئے ہیں، اللہ کے رسول کی حیثیت سے ان پر حجت تمام کر رہے ہیں، رسولوں کی سرگزشت سے انہیں سنا دی گئی ہیں، بتا دیا گیا ہے کہ اس دعوت کے نتائج نکلنے والے ہیں، یہ نتائج ان کے لیے نہایت سنگین ہے۔ تو اب پھر کس بھروسے پر یہ منکر ہوئے بیٹھے ہیں؟ کس بھروسے پر اس طرح کی عائخائی کرتے، الزامات لگاتے اور پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ کس بھروسے پر چندرا کے نشانیاں مانگتے ہیں، درا حالے کے نشانیاں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جو ان کے گریز و فرار کا باعث بنتی ہے؟ کیا ان شریکوں نے ان کو اطمینان دلا دیا ہے؟ یعنی ان کی دیوی دیوتاؤں نے، جن کو یہ پوچھتے ہیں کہ خدا کا عذاب آئے گا یا قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ بچا لیں گے ان کو؟ یعنی کیا چیز ہے کہ جس کے بھروسے پر یہ اطمینان کیے بیٹھے ہیں؟ پھر کیا وہ اپنے ان شریکوں پر بھروسہ کر کے مطمئن ہو گئے ہیں کہ ان پر خدا کے عذاب کی کوئی آفت آ پڑے یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور وہ اس سے بالکل بے خبر ہوں؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، ان سے صاف صاف کہہ دو یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ یعنی یہ جو راستہ میرا راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے، اس پر سیدھا آگے تمہارا پروردگار ہے، اس پر چلو گے تو اس تک پہنچو گے، یہ میری راہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اپنی طرف نہیں بلا رہا۔ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی اور وہ بھی جو میری پیروی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یعنی ہم جو بات کہہ رہے ہیں میں بھی اور میرے ساتھی بھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، یہی لفظ خود اللہ کے پیغمبر نے ان کے لیے اختیار کیا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ جب بعد میں تصوف کی روایت ہمارے ہاں داخل ہوئی تو اس میں شیخ اور مرید یہ اصطلاحات اختیار کی گئی، لیکن پیغمبروں کے ہاں ان کے ساتھی، صاحب، صحابہ، اسی طرح اگر سیدنا مسیح کے معاملے میں دیکھیں تو حواری یعنی تلامذہ، تو ایک معلم کا رشتہ ہے، استاد اور شاگرد کا، ایک ساتھی کا تعلق ہے۔ خود صحابہ کرام جب اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، جیسے کہ سیدنا ابو ذر کی بہت سی روایتوں میں معلوم ہوتا ہے، تو خلیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مکے میں مسند احمد کی روایت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے گھر پر لوگوں کو دعوت دی اور اس میں ان سے یہ کہا کہ میں ایک دعوت لے کر اٹھا ہوں، تم میرا ساتھ دو۔ یعنی ایک ہے ایمان لانے کی دعوت دینا، وہ تو ہمارے لیے بھی ہے، قیامت تک ہے،
لیکن رسول اللہ کے زمانے میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان کے لیے محض ایمان ہی کی دعوت نہیں تھی، مصاحبت کی دعوت بھی تھی، ساتھ دینے کی دعوت بھی تھی کہ یہ میں پیغام لے کے نکلا ہوں، اس پیغام میں تم میرے دست و بازو بنیں گے۔ تو وہاں بھی حضور نے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ تھے کہ کون میرے ہاتھ پر اس چیز کی بیعت کرتا ہے کہ یکون اخی و صاحبی، وہ میرا بھائی بن کر میرے ساتھ کھڑا ہو، میرا ساتھی بن کر میرے ساتھ کھڑا ہو۔ تو خدا کا آخری پیغمبر بھی اپنا ساتھ دینے کے لیے جو تعلق چاہتا ہے وہ یہ تعلق ہے، یعنی ساتھی کا تعلق، دوست کا تعلق، ساتھ نصرت کرنے والے کا تعلق۔ اس میں کوئی پیری مریدی نہیں ہوتی کسی درجے میں بھی، اس کی پیغمبروں نے بالکل جڑ کاٹ دی ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی ہے، اور جو صحابہ ساتھ دعوت میں ساتھی بنے ہوئے ہیں اور بھائیوں کی حیثیت سے ساتھ ہیں اور اس پیغام کو پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں، ان کا بھی کس طرح قرآن کے الفاظ میں ذکر ہوا ہے کہ علی بصیرۃ انا و من اتبعنی، یعنی وہ بھی جو میری پیروی اختیار کیے ہوئے ہیں اور میں بھی، ہم سب پوری بصیرت کے ساتھ تمہیں اسی بات کی دعوت دیتے ہیں۔ بس سبحان اللہ و ما انا من المشرکین، اور سن لو کہ اللہ شرک کی تمام آلائشوں سے پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ دائرہ سارا معرکہ اسی کا ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے شریک ٹھہراتے ہیں، اور قرآن ان کو دعوت دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، اور اس کی توحید پر ایمان کے بغیر تم اس دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح آخرت کا انذار کر رہا ہے۔ تو یہاں سبحان اللہ کے الفاظ استعمال کیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ شرک کی تمام آلائشوں سے پاک ہے، اللہ پاک ہے، یعنی اصل میں الفاظ کا مطلب یہ ہے۔ تو سیاق و سباق بتاتا ہے کہ کہاں کس پہلو سے اللہ کو پاک ٹھہرانا مقصود ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ اس سے وہ آلائشیں مراد ہیں جو مشرکانہ عقیدے کا لازمی تقاضا اور شرک کا منطقی نتیجہ ہے، یعنی جب بھی شرک اختیار کیا جائے، اور شرک براہنہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ ان کا تھا، اور تعویل کا بھی ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں اثرات بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے تعلق کو جس طرح پاکیزہ ہونا چاہیے اسی میں آلودگی پیدا ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی ہے کہ بات تو بڑی سادہ ہے، بالکل صاف ہے، ہر آدمی کو ماننی چاہیے، لیکن تعجب ہے کہ یہ نہیں مانتے۔ تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ۔ انہیں تعجب ہے کہ ایک آدمی رسول بن کر آ گیا، آدمی رسول بن کر آ گیا ہے۔ تم سے پہلے بھی ہے پیغمبر، ہم نے جتنے رسول بھیجے سب انہی بستیوں کے رہنے والے آدمی تھے، یعنی اس سے پہلے فرشتے نہیں آتے رہے، آدمیوں ہی کو ہم رسول بنا کر بھیجتے رہے ہیں، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ رجالا نوحی الیہم من اہل القریٰ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ ہم نے جتنے رسول بھیجے سب انہی بستیوں کے رہنے والے آدمی تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ یہ ظاہر ہے کہ تاریخ سے جو استدلال کیا ہے اسی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ دیکھ لیتے، پیغمبر اس سے پہلے بھی آدمی آتے تھے لیکن نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا یہ دیکھ لیتے، ان کی اپنی بستی میں اس کی نشانیاں موجود ہیں، عاد کے سمود کے مقامات سے یہ گزرتے تھے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا۔ یہی دین کی دعوت ہے کہ اگر اس دنیا کو چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، یعنی اپنے آپ کو حدود میں رکھو، اپنی خواہشوں اور اپنے جذبات کو عقلی اصولوں کا پابند کرو، یہی تقوی ہے۔ حَتَّىٰ إِذِ اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا۔
پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ فرمایا تھا افلا تاکلون، پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ اب گویا ایک اور چیز کی طرف توجہ دلائی کہ یہ عذاب کے لیے جس طرح جلدی مچا رہے ہیں، ان کے اگلے بھی اسی طرح جلدی مچاتے رہے۔ ساری باتیں سننے کے بعد بجائے اس کے کہ توجہ کریں، عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں کہ لے آؤ، پھر اچھا نشانی نہیں دکھائی، معجزہ نہیں دکھایا تو عذاب لے آؤ جس کی دھمکی دیتے ہو۔ فرمایا پہلے بھی یہی کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے رسول ان سے مایوس ہو گئے اور وہ لوگ بھی خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا، یعنی اللہ کے ہاں سے وہ عذاب کا فیصلہ کب ہوتا ہے، آخری فیصلہ کب صادر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ رسولوں کی جد و جہد میں وہ وقت آ جاتا ہے کہ رسول اپنی قوم سے مایوس ہو جاتے ہیں اور قوم یہ سمجھتی ہے کہ برسوں کہہ کے تھک گئے ہیں، یہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، کہیں بھی نہیں آیا۔ جب یہاں نوبت پہنچ جاتی ہے تو فرمایا تو ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی، اس وقت یہ معاملہ ہوا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ فَنُجِّيَ مَن نَشَاءُ، پھر ان کو بچا لیا گیا جنہیں ہم چاہتے تھے کہ بچائیں۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ان کی سرگزشتوں میں عقل والوں کے لیے بلا شبہ بہت کچھ سامان عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ جو اس سے پہلے موجود ہے اس کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل جو ہدایت کے لیے ضروری ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت جو ماننے والے ہیں۔ اس پر یہ سورہ ختم ہو گئی۔ آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ یہ سب دلائل بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو پیغمبر نے اپنی طرف سے بنا کر پیش نہیں کر دیا، یہ تمہارے لیے آغاز کے لحاظ سے ہدایت ہے اور نتیجے کے لحاظ سے رحمت ہے، تو اس سے ہدایت حاصل کرو تاکہ تمہیں اللہ کی رحمت میسر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔